حال ابھی ایک ہی اسٹاف اتفاق سے ڈاکٹر محمد صاحب یہاں موجود ہیں، باضابطہ وہاں ہیں، اور جمعیت کے باقی ذمہ دار کا انشاءاللہ آئندہ تسلسل کے ساتھ ہوگا، لیکن ماضی میں وقفے سے آنا جانا کیا کام ایک آفیشیل جو ایک ورک ہوتا ہے تنظیم کا، معاملات پر نظر رکھنا، کوئی ایسی ملکی اور علاقائی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، مدارس یا مکاتب کو یا طلبہ کو کسی کے کام رکے ہوئے کام کی سفارش کرنا، جو روٹین کا آفیشیل جو ورک ہے، سیمیناروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنا، تنظیموں کے مشورے میں جمعیت کی نمائندگی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو آپ کو سال بھر چیز کا فیصلہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جمعیت نے مطلب جو اس سال آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا اقدام جمعیت نے قادیانیت کے موضوع پر اسٹیپ کیا کرنے کے لیے ملک میں دو ختم نبوت ہیں، ایک پورب میں اور ایک شاید ضلع میں بھی ہے، جس کے صدر مولانا ہیں اور جنرل سیکریٹری مولانا وکیل صاحب۔ لیکن کاٹمانڈو اور پہاڑی اضلاع کے حالات کو دیکھتے ہوئے جمعیت نے ایکشن لیا اور اپنے علماء کے ذریعے تمام مسجدوں میں جہاں تک ہم سکیں کاٹمانڈو میں کئی جگہوں پر میں خود گیا ہوں، کئی جگہوں پر مولانا حمید صاحب اور دوسرے رفقا گئے ہیں، اور وہاں جا کر کے لوگوں کو اس ایمان فروش تنظیم کے بارے میں آگاہ کیا گیا، ان کے عقائد کے بارے میں آگاہ کیا گیا، اکابر کی کتابیں جگہوں پر پہنچائی گئی۔ میری بھی پرانی کتاب سے قادیانیت ایک نظر میں اس کی تیسری اشاعت ہوئی، اسے بھی تقسیم کیا گیا۔ ایسے ہی بیرون کی ایک تنظیم کے ساتھ مل کر کے قرآن مقدس ہر جگہ پہنچنا چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی، سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی، تو یہ خدمت بھی انجام دی گئی تقسیم مصحف کے نام سے۔ اس ملک میں ہم لوگ 5% ہیں، 1.7% اردو بولنے والوں کی تعداد سرکاری جنگلوں میں، لیکن سرکاری نیم یہ ہونے کے باوجود کہ جس زبان کی آپ کو مردم شماری میں درمیان میں 1% ہوگا، اس کے فروغ کے لیے حکومت لگائیں گے، لیکن آج تک ہماری زبان کی کوئی لگا نہیں۔ تو اب کسی بھی تنظیم نے اس پر توجہ دی، یہ جمعیت علماء نے بات کی، جمعیت نے باضابطہ اس کے لیے پہل کیا ہے، میمورنڈم دیا ہے، وہاں وقت دیا ہے، اور باضابطہ ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوا ہے کہ ہم لوگ اب دیکھیے ابھی میمورنڈم دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو آپ مجبور نہ کریں کہ وہ تھوڑا سا اور اس سے آگے ظاہر بات ہے کچھ نرمی سے اور تھوڑا بہت بلکی سے اس طریقے سے بھی کام نکلے، کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسلم آیوگ کے ذریعے ان کے کمبینیشن کے ساتھ ان کے سہیوگ سے بھی کئی ایک کام جو ان کو ضرورت پڑتی ہے اس میں جمعیت کی مشارکت رہتی ہے، اور انہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے جمعیت ملک بھر میں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ابھی کر رہی ہے۔ مختلف معاملات جیسے کورونا کی شروعات میں تبلیغی جماعت کا معاملہ اس میں جم کر کے اٹھا، تو بہت ساری چیزیں میڈیا میں نہیں آتی، اس کو آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جمعیت علماء نیپال نے بہت ہی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اس مسئلے کو ترجیح کو حل کیا، اور ظاہر بات ہے اس میں بیان بازی کرنے سے جو ہمارے برادران وطن ہیں اس میں اشتعال کر رہا ہے، تو اس میں مسلم آیوگ کی بھی مدد دی گئی، گृہ منترالیہ کی مدد دی گئی، اور جو اعلیٰ آفیسرس ہیں گرہ کو دیکھنے والے، وزارت داخلہ کو دیکھنے والے، ان کی مدد لی گئی، ہائی پروفائل بیوروکریٹس جو ہیں ان کی مدد دی گئی۔ ہندوستان میں جو جماعتی پھنسے تھے اپنے ملک کے، ان کی مدد وہاں کی گئی، باضابطہ ان کو یہاں سے ڈاٹا دیا گیا کہ ہمارے لوگ فلاں 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 جگہوں پر ہیں، جہاں جہاں جمعیت کی کوششیں ہوئی ہیں وہاں وہاں ان پر مقدمہ نہیں کرا۔ اللہ کا شکر۔
वहाँ की जमीयत भी मुतहर्रिक हो गई और वो लोग कुछ दिनों तक रुके क्वारंटाइन में, उसके बाद उन्हें भेजा गया। लेकिन जहाँ वो हमारी पहुँच से बाहर थे तो कुछ जगहों पर वो शिकार हो गए, तलबा भी कुछ शिकार हुए मसाइल से, लेकिन फिर भी वहाँ की जमीयत ने उनके साथ भरपूर मदद किया, उनको रखा, बहुत सारे तलबा को अपने यहाँ रखा मरकज़ में। इसी तरीके से तथ्यांक 2068 साल में हुआ था प्रयास होगा, अब ये 2078 साल में फिर होने जा रहा है मरदमशुमारी। इसके लिए हम लोग गुज़श्ता 7, 8, 10 महीने से पहले से एक साल से हम लोग जमीयत उस पर वर्क कर रही है और उनके एक सेमिनार में जमीयत ही नुमाइंदगी कर रही है मुसलमानों की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। किस तरह से जनगणना होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मरदमशुमारी के बेस पर ही योजना आयोग मुल्क का मनसूबा साज इदारा कोई भी प्लान नहीं करता, और इसमें आप फिसले तो बहुत सारे मसाइल में आप फिसले है नहीं, तो उनको भी करेक्ट करना जरूरी है। और इसी तरीके से योजना इसके तथ्यांक विभाग के मुख्तलिफ दीन और मुख्तलिफ धर्म की जो उनका कोऑर्डिनेशन की कमेटी है या जो जहाँ वो बुलाए जाते हैं, तो जमीयत उलमा नेपाल बताते खुद वहाँ पर वहाँ मौजूद भी होती है तहरीरी तौर पर 10 साल। और हम लोग बार बार उनको नोट कर रहे हैं, पता नहीं किस हद तक वो हमारे साथ रहते हैं, आगे ये नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हम लोगों की ये है कि 78 में होने वाले जनगणना में वो हम लोगों को साथ लेकर के चले, जमीन को साथ लेकर के चले। और ज़िला में जैसे अगर उनका 200 आदमी काम करने वाला है तो 10 आदमी हमारी कम्युनिटी से भी हो, एक दो जमीन का नुमाइंदा भी उसके अंदर हो, तब जाकर के सही रास्ते। उसमें हमें कम से कम 50,000 पम्फलेट, 1 लाख पम्फलेट था मुख्तलिफ गाँव इलाकों और जितने उलमा हैं मदरसे के और बिलखुसूस मस्जिद के अइम्मा हज़रात उनको मुतहर्रिक करना कि आपको अपना मजहब क्या दिखाना है, अपनी बिरादरी क्या दिखानी है। आप बिरादरी में लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी हमारी बिरादरी क्या, मुस्लिम बिरादरी हमारी, कौन सी बिरादरी हमारी दूसरी कोई बिरादरी। और हम जब इसको बांट देते हैं मुख्तलिफ अंसारी पठान शहर और मसूरी में, तो क्या होता है कि जनगणना में बहुत चालाकी से हमें हमारे साथ बदमाशी करते हैं। बिरादरी हमारी मुस्लिम है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारी ज़ुबान उर्दू है, नहीं वगैरह समझाना होगा पम्फलेट की शक्ल में और इस पर भी काम करने की, और इसके लिए भी बड़े वसाइल और खर्चे की जरूरत और पूरे मुल्क में इसके लिए दौरा करना, तब जाके आइंदा आने वाले 10 साल का आपका जो है 12 अक्टूबर नवंबर ये होता तो पहले भी था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 20 मुल्कों ने चाइना के ईगोर मुस्लिम के बारे में यकजहती का इजहार किया। 20 मुल्कों ने, क्यों कि इनके ऊपर जो मजालिम हो रहे थे वो मजालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया उन पर नोटिस नहीं दे रही। और अजब बात यह है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ये लिख करके दे रहे हैं कि नहीं वहाँ सब कुछ ठीक ठाक, और ये भी सही है कि जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सियासी रोटी सेकने की जगह, इसमें भी कोई शुबा नहीं, कोई दो राय। तो हम लोगों ने कम से कम अपनी तरफ से बरात हो जाए, अल्लाह के हुजूर में जवाब दे सके। कम से कम हमने एक बात कमजोर सी ही सही उनकी हिमायत में बात की, तो गर्चे उसके लिए कोई नशिश नहीं हुई थी, टेलीफोन पर ही चंद साथियों से बात हुई और हम लोगों ने वहाँ काठमांडू में माशा रहमान साहब की क़ियादत में, सिरहा में मैंने किया, मोरग में, और क्या कहते हैं गिबीरगंज में वहाँ अस्कर साहब मौजूद हैं, मेरी खिदमत अंजाम दी और मेरी दरख्वास्त होगी कम से कम ये सदर साहब का ज़िला है तो ये ज़ीरो न जाए, कम से कम 5-7 आदमी भी कम से कम मेमोरेंडम जा करके देते, क्योंकि सदर साहब का ज़िला वो ज़िला, तो ये भी
آپ کے کاموں میں ایک کام ہے جو جرأت جمعیت کی تاریخ میں، اور کہیے کہ اس خطے کے مظلومین کی داد رسی کی تاریخ میں جمعیت کا یہ جرأت مندانہ قدم ایک سپر پاور کے خلاف ایک یاد کیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی فرانس میں ہوئی، فرسٹ ٹائم نیپال کی تاریخ میں پہلی بار کہ تمام تنظیموں نے مل کر کے بشمول جمعیت کے لکھت میمورنڈم یورپین یونین کے کسی پاورفل سپر پاور ہیرو پاور رکھنے والے ایجنسی میں جا کر کے درج کرا، یہ پہلا اور سارے کو ملانا، ساری تنظیموں کو، پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانا اور پھر سب کو ایک ساتھ کر کے آپ کو آگے بڑھنا، تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ کہتے ہیں کہ آگ بجھانے کے لیے ہماری یہ کوشش ایسے ہی جیسے کسی گھر میں آگ لگی ہو اور کوئی چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر کے جا رہی ہے، کم از کم ہمارا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت رکھنے والوں کی فہرست میں آ جائے، ہمارے اور آپ کے اور جمعیت کے اعزاز کے لیے۔ اسی طریقے سے منظم طریقے سے تو نہیں ہوا، لیکن کورونا جب شروع ہوا تو جگہ جگہ، کیونکہ ہم آپ کے یہاں نہیں آ سکتے تھے، آپ ہمارے یہاں نہیں آ سکتے تھے، وہ ادھر نہیں آ سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم لوگوں نے جہاں تہاں تھوڑا بہت جو ریلیف کا ورک ہو سکتا تھا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، ہلکا پھلکا وہ کیا۔ ایک بہت ہی اہم کام جس کے لیے ہم نے، اور پچھلی بار میں دفعہ میں آیا تھا تو ساتھیوں نے کہا بھی، کیونکہ اس پیمانے پر کام نہیں کر سکے تھے، یہ کام ایسا تھا بھی نہیں کہ اس کو اجاگر کیا جائے بہت زیادہ، وہ تھا علماء کی کفالت کا مسئلہ۔ رجب کے ختم ہوتے ہی مدارس نے اپنا پنجہ جھاڑ لی، نوجوان مدرسین کی تنخواہیں بند کر دی، کہیں نہ کہیں وہ بھی مجبور رہے ہوں گے، ان کے خزانے پیسہ نہیں تھا، رمضان میں کام نہیں ہوا، لیکن انہیں ذمہ داری سمجھانی چاہیے۔ میں کہوں گا جن نوجوان نے اپنے اساتذہ کو یوں ہی یتیم اور بے سہارا چھوڑ دیا، وہ وقت کے بدترین مجرم، معاف کیے جائے جو لوگ، میں گستاخی کی معافی چاہتا، لیکن اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اس وقت کے ہم بدترین مجرم ہیں کہ علماء کو اور مدرسین کو بے سہارا چھوڑ دیا، قرض لے لیا، اپنی جائیداد فروخت کر کے بعد میں دیتا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو جو کئی سو کروڑ کے مالک، میں نے کہا کہ تو زیادہ امیر لوگوں کہتے ہیں، معلوم ہوا کہ بھائی مولانا ستار صاحب کا کئی سو کروڑ کے مالک ہیں، ان سے ایک پیسہ نہیں۔ تو یہ ضرورت ہے 40 اور مالی کی پہلی فہرست بنائی تھی، لیکن ایک صاحب دو صاحب بمشکل تیار ہوئے اور نام شرط پر کہ بھائی ذرا نام مت کریے، تو عید کے موقع سے 35 یا 36 علماء کی کفالت، ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم آڈٹ میں بھی نہیں لا سکتے ہیں، ہم آپ کو نام بھی نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن ان کی کفالت کی گئی، وہ آپ کے ضلع کے بھی ہو سکتے ہیں، 12 پرسہ کے بھی ہو سکتے ہیں، سرحا 70 مورن تک کے بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے جن تک نہیں پہنچی ہے تو کہیں گے کہ آپ نے کیا نہیں، لیکن یہ خدمت غافل نہیں ہے جمعیت نے مطلب کوشش کی، قوم کا اور امت کا اور اہل خیر کا ضمیر مر گیا، غیرت نام کی چیز نہیں ہے ان کے پاس میں کہ خود آتے اور خبر دی کہ بھائی آپ کے رت کھا کے اور کفاف کے کیسے آپ کے بات ہوتے۔ اسی طریقے سے ابھی تمہارا والا واقعہ ہوا، جمعیت کو جو کچھ کرنا تھا اس سلسلے میں کیا گیا، اخلاقی طور پر بھی، جانی طور پر بھی، اور جو کچھ سکے ہیں مالی طور پر، ہے نا، ہر طرف سے ان کے لیے کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے آرگنائزیشنل وے میں ہمارے مولانا اصغر صاحب نے اپنی دامت برکاتہم کی کوششوں سے 12 پرسہ میں طلبہ کی جمعیت بھی دخل کر دی گئی،
اور ماشاء اللہ آپ لوگ ہم چاہیں گے کہ یہاں بھی طلبا کی مدارس کے طلبا کی الگ اسکول کے الگ ان کو باضابطہ ہم لوگ آئی ڈی جاری کریں گے، کیونکہ طلبا جب ادھر جاتے ہیں تو ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس جمعیت کی آئی ڈی ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کافی بڑا سرمایہ، ایک طرح سرمایہ ہوگا، ان کی پہچان کا ذریعہ ہوگا، ہے نہیں؟ اور آخری بات، اس شکریہ کے ساتھ میں اس سلسلے کو ختم کروں گا کہ قطر کی جمعیت بھی ماشاءاللہ متمدد رہی اور آڑے وقت میں اس نے کافی تعاون بھی کیا۔ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے کچھ ہی دنوں پہلے میرا سفر بھی ہوا تھا، وہاں بھی عظیم الشان بہت بہترین سیمینار بھی ہوا اسلام اور نامسلموں کے عنوان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیرون میں اعلیٰ پیمانے پر بہترین ہائی پروفائل سیمینار وہ پہلی بار وہاں قطر میں ہوا تھا، اور جس کا کافی اثر وہاں دیکھا گیا، اور ابھی بھی وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں اس کے لیے۔ اب یہ ایجنڈا کی کاپی آپ لوگ کے سامنے دے گی، تو اس پر آپ لوگ مدعا بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مجلس ہو اور کوئی تجویز پاس ہو تو اللہ کے واسطے اس لیے اس کو پاس کیجیے کہ ہم لوگ عمل کریں، اور عمل کرنے کے لیے پورا ضلع کھڑا ہونا تو 10 آدمی بھی آپ کھڑے ہو جائیے گا تو انشاءاللہ کام ہے نہیں۔ پچھلی بار یہ بات ہوئی تھی کہ 1 سے 2 مہینے میں ممبر سازی کر کے ضلعی انتخاب ہو جائے۔ اب ممبر سازی جو کیا ہے کہ جمعیت کی مالی فنڈنگ کا ریگولر ذریعہ، جمعیت کی کا جو ریگولر کام ہے، مان لیجیے کہ سردی میں کمبل ابھی تقسیم کیا جا رہا ہے تو یہ تو آپ سے ان سے لیا، اچانک کیا کام، یا کبھی کوئی بڑا سیمینار کرنا ہے 20 لاکھ 25 لاکھ، یا کوئی بڑا حادثہ اللہ نہ کرے ہو گیا اس کے لیے کرنا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو ریگولر یہ ہے، یہ ہمارے دوست محمد صاحب ہیں، کتنے مہینے کی تنخواہ باقی آپ کی؟ اللہ کے بندے مہینہ بولیے جلدی سے، 10 مہینہ ہوگا، 12-13 مہینے تنخواہ کی دو، اور تقریباً 4 مہینے آفس کے کرائے کو ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اگر تمام اضلاع ہمارے اسی وقت چندن نگاہ پور کی بیٹھک میں وقت پر ممبر سازی کر لیے ہوتے تو آپ کی رقم ان ادائیگی کے لیے کافی تھی، کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ چونکہ آپ نے کام نہیں کیا، ہم نے کام نہیں کیا، اس لیے بوجھ جمعیت پر آ گیا۔ اس لیے یہ سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ جمعیت کی ممبر سازی کیسے ہو، اور ہر ضلع میں نئی کمیٹی بنے، اس کے بعد سینٹر کا بھی انتخاب۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگ ہی چپکے رہیں، سب لوگ آئیے مل کر کے نئی کمیٹی نئے انداز میں آئے، نیا فارمیشن کیجیے، نیا کام اچھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرکز اور ضلع ہم لوگ ہمیشہ جو ہے فنڈنگ کے لیے رونا ہوتے ہیں، تو یہ پہلا تجویز نمبر 1 دوسرے سے جڑی ہوئی، اور جو ہم لوگوں کو جوڑیں گے آپ کے خزانے میں پیسہ جمع ہوگا، ضلع بھی مضبوط ہوگا، لوگ بھی جڑیں گے، افرادی طاقت بھی ہوگی، اور آپ کے خزانے میں پیسہ بھی جمع ہوگا، مرکز بھی مستحکم ہوگا۔ مرکز کیسے مستحکم ہوگا؟ آج جیسا مولانا نے کہا کہ جمعیت ان حالات میں صرف مسلمانوں کی نہیں، ملک کی ضرورت ہے، ایک بات سمجھ لیجیے، ملک کی ضرورت ہے، ہم لوگ دوسروں کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور دوسرے بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جمعیت اب کچھ اقدام سوچے، بات کریں ہم لوگوں سے، ہے نہیں؟ تو اندر تو ہم انہیں کیا معلوم کہ ڈھول کتنا خالی ہے نا؟ تو یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ نصرت بالرعب، اس کے ذریعے ہماری مدد کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے، اور ہم ان کی امتی ہیں جو خواہ میں بھائی کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ 2078 کی مردم شماری کے لیے بھی ہم لوگوں کو کمر کسنا پڑے گا، تیار ہونا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز بہت ہی اہم یہ ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن میں دیکھا مدرسوں کا حال ہم لوگوں نے کیا ہو۔ ایک بات، آپ کے ہی ضلع میں اگر 100 مدرسہ ہے تو 100 مدرسہ 100 طرح سے پڑھا رہا ہے،
10 مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا نظام، جس کا معاملات یکساں ہے کہ نہیں؟ ایک بات، ہمارا کوئی معیار ہی نہیں ہے، تعلیم کا کوئی معیار ہی نہیں ہے شاید مدرسہ چلانے والوں کو۔ اس کے علاوہ کہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ کون ہمارے ملک میں جو ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں ان کے بقول ہم لوگ جاہل ہیں، تو ہم لوگ پڑھے لکھے کیسے کر رہے ہیں؟ ابھی تک میں جاہل، اس ملک کے بیوروکریٹس یا اس ملک کے چلانے والوں جمعیت ایک وفاق کی شکل میں، جمعیت کہہ رہا ہوں، مدارس کوئی وفاق کی شکل میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، ان کے اندر درمیان ڈھیلا ڈھالا رابطہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ کل کو انیکوں مسائل ہیں، کیا ان مسائل کو اکیلے آپ طے کریں گے یا آپ کریں گے یا اکیلے ہم کر لیں گے یا سارے لوگ مل کر کے طے کریں گے؟ اس کے لیے گرچہ ایک سیمینار ہو چکا تھا، بہت سارے خطوط واضح خط و خال سامنے آ گئے تھے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور مطالعے کے لیے سب کو گنجائش دی گئی تھی کہ اپنے اپنے طور پر مطالعہ کریں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ آل نیپال پیمانے پر صرف عوامی نہیں ہے کہ 50,000 کا مجموعہ ہو، 1 لاکھ کا مجموعہ، نہیں، اہل مدارس پر مشتمل ایک سیمینار منعقد کیا جائے۔ یہ تجاویز تھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان تجاویز پر غور کر کے مناسب فیصلہ فرمائیں گے تاکہ امت کے حق میں، جمعیت کے حق میں بہتری ہو۔